سائرس دی گریٹ ایک عظیم حکمران کی مفصل داستان۔ تاریخ کی کتابوں میں کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی فتوحات، دانش مندی اور عدل کے ذریعے دنیا کو بدل دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی عظیم حکمران کی جسے دنیا سائرس دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ فارس کا یہ عظیم حکمران اپنے دور میں انسانی حقوق، انصاف اور امن کی شاندار مثال بنا۔ سائرس دی گریٹ تقریباً 600 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ وہ حکمران بنے جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی، لیکن سائرس کی کہانی صرف فتوحات کی نہیں بلکہ ایک رحم دل اور انصاف پسند حکمران کی ہے جس نے انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنایا۔ سائرس کا پورا نام کروشدوم تھا اور ان کی پیدائش فارس کے ایک متوسط خاندان میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ہخامنشی خاندان سے تھا جو فارس کے ایک معروف نسل تھی۔ سائرس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن ان کی ابتدائی دنوں میں ہی ان کی بہادری اور ذہانت کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ فارس کی دیگر قبائل کو متحد کرنے کا خیال سائرس کے ذہن میں شروع سے ہی موجود تھا۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی فوجی تربیت حاصل کی اور مقامی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے جو بعد میں ان کی بڑی فتوحات کا سبب بنے۔ تقریباً 559 قبل مسیح میں سائرس نے فارس کے تخت پر قبضہ کیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے منصوبے شروع کیے۔ ان کا پہلا ہدف میڈیا تھا جو کہ ایک مضبوط اور قدیم سلطنت تھی۔ سائرس نے میڈیا کے حکمران کو شکست دی اور اپنی مخالفین کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے جو ان کی قیادت کا خاصا بن گئے۔ انہوں نے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک کیا جس کی وجہ سے ان کی فتوحات کے بعد بھی ان کی مقبولیت بڑھ گئی۔ میڈیا کی فتح کے بعد سائرس نے لیڈیا اور بابل کے عظیم سلطنتوں پر فعلی حملہ کیا، انہیں فتح کیا۔ بابل کی فتح سائرس کی زندگی کا سب سے اہم موقع تھا کیونکہ وہاں کے لوگ انہیں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے تھے۔ جب سائرس نے بابل کو فتح کیا تو انہوں نے عوام کو مذہبی اور ثقافتی آزادی دی جو اس دور کے حکمرانوں کے لیے ایک غیر معمولی قدم تھا۔ بابل میں داخل ہونے کے بعد سائرس نے کسی پر ظلم یا زبردستی نہیں کی بلکہ عوام کو ان کے حقوق واپس دیے۔ اس کے بعد سائرس نے دنیا کا پہلا انسانی حقوق کا منشور جاری کیا جسے آج ہم سائرس سیلنڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سیلنڈر میں سائرس نے کہا اور لکھا کہ تمام قوموں اور مذاہب کے لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور کسی کو ان کی مذہب یا ثقافت سے زبردستی نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ منشور انسانی حقوق کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور آج کے دور میں قوانین میں اس کی اصولوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ سائرس کی رحم دلی اور انصاف پسندی نے ان کے دشمنوں کو بھی ان کا مداح بنا دیا۔ فتوحات کے بعد سائرس نے ایک مضبوط اور منظم حکومت نظام قائم کیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں کے لیے مقامی حکمران مقرر کیے جو انہیں خود مختاری فراہم کرتے رہے لیکن سلطنت کی مرکزیت کو برقرار رکھتے تھے۔ سائرس کا ماننا تھا کہ طاقت کے ساتھ ساتھ انصاف اور رحم دلی بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی سلطنت میں لوگ امن اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے سڑکیں، پل اور بازار بنوائے تاکہ تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ تقریباً 530 قبل مسیح میں سائرس کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات ایک جنگ کے دوران ہوئی لیکن ان کی سلطنت کئی سو سال تک قائم رہی۔ سائرس کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ انہیں دنیا بھر میں انصاف پسند، رحم دل اور طاقتور حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے اصول آج کے دور میں بھی مشعل راہ ہیں اور ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک عظیم حکمران وہی ہوتا ہے جو عوام کے دل جیت لے۔ کیا آپ کو سائرس دی گریٹ کی زندگی سے کوئی سبق ملا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسے ہی عظیم حکمرانوں کی کہانی سن سکیں۔ شکریہ۔